حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا، امی جان آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ میری والدہ نے کہا، بیٹا بایزید جا، میں نے تجھے اجازت دی اور اپنا حق معاف کر دیا، تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید بستامی اپنے گھر سے نکلے اور جنگلوں میں اللہ کے ذکر و فکر میں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ رات دن اللہ کی عبادت و ریاضت، اللہ کا ذکر، تاکہ معرفت حاصل ہو جائے اللہ کی، تاکہ قرب حاصل ہو جائے۔ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کی زیارت کر لیتے ہیں، 12 سال بیت گئے ہیں، ماں کو سلام کر لیتے ہیں۔ اور یہی سوچ کر رات کے ٹائم پر اپنے گھر کے دروازے پر حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو رات کا چونکہ ایک پہر گزر چکا تھا۔ دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دل میں خیال آیا کہ ماں کو کبھی سکون تو دیا نہیں، اب تکلیف کیوں دی جائے۔ اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ دل میں خیال آیا کہ ماں آرام کر رہی ہوگی، آرام میں خلل پڑ جائے گا، ماں اٹھ کر آئے گی، جاڑوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، ٹھنڈ کے موسم میں اپنے بستر سے نکل کر آئے گی دروازے تک، میری ماں کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور دروازے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو سحری کے وقت آپ کے گھر کے پر نالے سے وضو کا پانی جب باہر آیا تو حضرت بایزید بستامی سمجھ گئے کہ اب ماں اٹھ گئی۔ پھر آپ نے دستک دی دروازے پر۔ 12 سال کے بعد حضرت بایزید بستامی آئے تھے اپنے گھر کے دروازے پر اور دستک دی تھی۔ جیسے ہی آپ نے دستک دی، آواز آئی، بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ 12 سال کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کی دستک کی آواز کو بھی پہچان لیا، کیونکہ جب کوئی بیٹا باہر جاتا ہے تو ماں تو وہ ہستی ہے کہ جس کی نگاہیں جب تک بیٹا نہ آ جائے دروازے پر ہی لگی رہتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کی ماں نے کہا، بیٹا بایزید میں ابھی آئی، ٹھہرو۔ اور ماں کو تو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ پیار عطا فرمایا ہے کہ ماں اپنے بیٹوں میں سے کسی بھی بیٹے کی دستک کی آواز سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کس بیٹے کے ہاتھ کی دستک ہے۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا حضرت بایزید بستامی کھڑے ہوئے ہیں، پراگندہ بال، 12 سال جنگلات کی خاک چھانتے ہوئے ہو گئے تھے، پراگندہ صورت، پراگندہ بال، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ماں نے جیسے ہی بیٹے کے چہرے کو دیکھا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں دراز کیا اور عرض کیا، اللہ اے میرے مالک، تو نے ابھی تک میرے بایزید کو، میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا نہیں فرمایا، ابھی تک میرے بیٹے کو معرفت حاصل نہیں ہوئی، تیرا قرب نہیں ملا۔ اور جیسے ہی ماں نے دعا کی ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں حضرت بایزید بستامی کی ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا قرب حضرت بایزید بستامی کو مل جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں، مالک میں تجھے جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا اور تو کہاں موجود ہے؟ اے پروردگار، میں تجھے 12 سال سے تیری تلاش میں ہوں، تیرا قرب حاصل کرنے کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، جو مجھے 12 سال میں نہیں ملا، آج تو نے مجھے میری ماں کی دعاؤں سے وہ عطا کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو 12 سال میں جو قرب نہ مل پائے، وہ چند لمحوں میں اللہ بایزید بستامی کو ان کی ماں کی دعا کے صدقے میں عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی رضا
اللہ کی رضا کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تمام ہی ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ سے پیار کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ یقیناً سارے دنیا کی دعا ایک طرف، سارے علماء کی دعا ایک طرف، سارے ولیوں کی دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعا ایک طرف۔ ماں باپ دعائیں کریں اور ساری دنیا بد دعا کرے تو اللہ پوری دنیا کی بد دعا کو رد فرما دے گا اور ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت ساری دنیا کے لوگ دعائیں کریں اور ماں باپ بد دعا کر دے تو اللہ ساری دنیا کی دعاؤں کو رد کر دے گا اور اللہ ماں باپ کی بد دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے کبھی اپنے ماں باپ کے دل کو مت دکھانا، ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔